اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون رب من العبد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے قریب اپنے بندے کے کب ہوتے ہیں؟ فی جوف اللیل الآخر، رات کے آخری حصے میں، جو لاسٹ تھرڈ آف دا نائٹ ہے. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ مِمَّنْ ذَكَرَ اللَّهَ، اگر تمہیں ہو سکتا ہے کہ تمہارے اندر استطاعت ہے کہ تم اٹھ کے اللہ کا ذکر کرو فی تلک الساعۃ فکن، تو پھر ان ساعات میں ان مومنٹس کو کبھی مس نہ کرو، کیونکہ یہ قربت اللہ تعالی، یہ اللہ کے قریب ہونے کا باعث ہے. تو ان مومنٹس کو، ان اسپیشل مومنٹس کو ہم لوگ کتنا مس کرتے ہیں. ابو امامہ الباہلی نے سوال کیا رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا سب سے بہترین ہے؟ کون سی دعا وہ ہے جو قیل یا رسول اللہ ایو دعائی اسمع، یا رسول اللہ کون سی دعا ہے جو سنی جاتی ہے؟ یعنی اسمع، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سنتے ہیں، یا اسمع سے مراد ہے جو قبول کی جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا قال جوف اللیل الآخر ودبر الصلوات المکتوبات، رات کے جو آخری حصے میں جو دعا کی جاتی ہے نا وہ سنی جاتی ہے اور وہ قبول کی جاتی ہے، اور نماز کی جو آخر میں دعا کی جاتی ہے وہ بھی قبول کی جاتی ہے. دوسرے پورشن میں ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن پہلی بات، رات کا جو آخری حصہ ہے کتنا اسپیشل ہے ہماری زندگیوں کا، اور میں اور آپ اس مومنٹ کو کتنا ویسٹ کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر رات کے تیسرے حصے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طرح اس کے شان کے لائق ہے آسمان دنیا پہ تشریف لے کے آتے ہیں میرے اور آپ کے لیے، اور اعلان کرتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں. اللہ اکبر، ہمیں سے کون شخص ہے جو ان اپرچونیٹیز کو یوز کر لیں. من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کر دوں، چاہے وہ دنیا ہو یا آخرت ہو. من یستغفرنی فاغفر اللہ، کون ہے جو مجھ سے توبہ کرے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، وہ گناہوں میں ڈوبا پا ہے میں اس کو معاف کر دوں. صحیح بخاری کی 1145 اور صحیح مسلم کی 758 نمبر حدیث ہے. ہمیں سے کون شخص ہے جو ان مومنٹس کو ویٹ کرے گا؟ اینڈ سبحان اللہ، آج کل کا جو ٹائم ہے ونٹرز اٹس ایزیئر. امام حسن البصری کہتے ہیں کہ جو سردیاں ہیں یہ تو مسلمانوں کے دن ہیں کہ جس میں روزہ رکھنا آسان اور قیام کرنا بھی آسان ہوتا ہے، کہ لمبی راتیں انسان رات کو 8 بجے سو جائے، 9 بجے سو جائے، عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے اور اس کی آنکھ نیند پوری ہو جاتی ہے اور وہ رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے. سو ایز کمپیئر ٹو سمرز اٹس ایزیئر. اور سمرز میں دیکھیں سبحان اللہ، کبھی کبھی 3:30 بجے، 3:45 بجے فجر کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، اور آج کل 6:10 پہ فجر کی جماعت ہو رہی ہے، یا 6:30 بجے فجر کی جماعت ہو رہی ہے. سو ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے. جب ہم گرمیوں میں لیٹ سو کے صبح فجر پہ اٹھ سکتے ہیں تو ہم سردیوں میں جلدی سو کے تہجد کے لیے کیوں نہیں اٹھ سکتے؟ It's all about the mindset. It's all about planning. If you fail to plan, we plan to fail. So the trick is to sleep early. رات کو جلدی سونا. اور جو شخص ابھی تک نہیں شروع کر پایا اس کو چاہیے کہ وہ کم از کم 2 رکعت سے شروع کرے، صرف 2 رکعت ہی ادا کر لے، کافی ہے اس کے لیے. وہ بس 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں، فجر کی اذان سے 15 منٹس پہلے. اور فجر کی اذان یعنی فجر کا نماز کا ٹائم داخل ہونے سے آپ اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس سے آپ 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں، اٹھ کے وضو کریں، کم از کم 2 رکعت اور وتر ہی پڑھ لیں. اینڈ دین when you start praying it you will feel it's less. مجھے تو دعا کا صحیح ٹائم نہیں مل رہا، مجھے تو قرآن مزید پڑھنا ہے. اینڈ دین یو ول وانٹ مور اینڈ مور اینڈ مور، اینڈ پھر آپ کے لیے آدھا گھنٹہ اور گھنٹہ بھی کم ہو جائے گا، اور پھر آپ کے لیے 2 گھنٹے اور 3 گھنٹے بھی کم ہو جائیں گے. اینڈ دین یو ول اسٹارٹ لونگ اٹ. اور جو شخص بہت ٹرائی کرنے کے بعد، ان ورسٹ کیس میں بات کر رہا ہوں، نہیں پڑھ پایا آج تک، تو کم از کم وہ اسٹارٹ تو اسے کرے کہ سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد کچھ رکعتیں پڑھ لیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو تلقین کی تھی کہ تم رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو، تو اللہ کے صحابہ کو تلقین کی. اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں ایک بیسٹ فرینڈ جو اپنے بیسٹ فرینڈ کو نصیحت کرتا ہے نا، بڑی کمال کی ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسٹ فرینڈ تھے جبریل علیہ السلام، ملائکہ میں سے. تو انہوں نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرف المؤمن قیام اللیل، مومن کا جو شرف ہے نا، عزت ہے، آنر کس چیز میں ہے؟ قیام باللیل، قیام باللیل، رات کے اٹھ میں قیام کرنے میں. وعزہ استغنا عن الناس، اور اس کی عزت کس چیز میں؟ کہ وہ لوگوں سے بے پرواہ ہو. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں، اپنے قریبی لوگوں کے بارے میں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع
یدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے جو پہلو ہیں نا وہ بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پکارتے رہتے ہیں. اور جو شخص ہم میں سے جنت میں جانا چاہتا ہے سلامتی کے ساتھ وہی کام کرے، افشوا السلام واتموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام، سلام کو عام کرو، اپنے رحم کے رشتوں کو پورا کرو، ان کو نبھاؤ اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. تدخل الجنت بالسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص رات کو 10 آیات بھی پڑھ لیتا ہے نا قیام اللیل میں، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کی 11 آیات ہیں، جو قیام اللیل میں 10 آیات پڑھ لیتا ہے وہ نیگلیجنٹ غافل لوگوں میں سے نکال دیا جائے گا، اور جو 100 پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ڈیووٹ ورشپرز میں لکھ دیا جائے گا کہ وہ یعنی عابدین ہیں، وہ عبادت گزار ہیں. اور جو 1000 آیات پڑھتا ہے وہ مقنطرین میں سے لکھ دیا جائے گا، یعنی دوز مقنطرین مینس کہ جو کنتار گیدر کر رہے ہوتے ہیں، دوز ہو گیدرنگ کنتار. کنتار کیا ہے؟ عربی لینگویج میں ڈفرنٹ روایت آتی ہیں، 4000 دینار کے گولڈ کوائنز کو کنتار بولتے ہیں. سبحان اللہ. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اٹ از ہیوج اینڈ ان نون اماؤنٹ آف منی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر ایک بول کی سکن لے لیں نا آپ، اس میں جتنا گولڈ آتا ہے وہ کنتار ہے. اور طبرانی میں ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 1 کنتار خیر من الدنیا وما فیہا، وہ اس دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اسے بہتر ہے. تو جو 1000 آیات کی تلاوت کر لیں، سبحان اللہ. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ ملک سے سورہ ناس تک 1000 آیات بن جاتی ہیں، بلکہ اسے اوپر ہی چند شاید. تو سبحان اللہ ہمیں ان اپرچونیٹیز کا استعمال کرنا چاہیے. اور یاد رکھیں جس نے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو نہیں دیکھا نا تو وہ انہیں خوبصورتی کو مس بھی نہیں کرتا، رائٹ. اور جس نے رات کو اٹھ کے رونے کی لذت کو نہیں دیکھا نا اور قرآن پڑھنے کی لذت کو نہیں دیکھا، وہ ہی کی ناٹ ایکسپیرینس مسنگ اٹ. سو اس چیز کو اویل کریں، پہلی ٹپ. دوسری، جو دن میں اپرچونیٹی ہے ہمارے پاس وہ کیا کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں کبھی ریفیوز نہیں کی جاتی. اثنتان ما تردان، 2 things are never refused. الدعاء عند النداء، پہلی چیز اذان کے وقت دعا کرنا، اللہ اکبر. اور دوسری ہے جب بارش ہو رہی ہو. میں اور آپ ہماری زندگیوں میں کم از کم 5 ٹائم تو اذان ہوتی ہے نا، اور ماشاءاللہ ہم تو مسلم ملک میں رہتے ہیں تو کتنی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں الحمدللہ. تو جب اذان ہو رہی ہو اس ٹائم دعا کرنا، اور میں اور آپ کتنے غفلت سے اس اذان کو سن رہے ہوتے ہیں اور نہ تو اس کا جواب دیتے ہیں اور نہ اس ٹائم دعا کرتے ہیں. یہ صحیح جامع کی آتھینٹک حدیث ہے 3078. میں اور آپ ہم کیوں دعا نہیں کرتے اس ٹائم؟ اللہ کی فرمایا اثنتان ما تردان، 2 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں کی جاتی. ایک اذان کے ٹائم پہ، فرمایا اذان کے ٹائم پہ جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی. اینڈ سبحان اللہ، چلے فجر میں اگر کوئی انسان سو رہا ہے اذان کے ٹائم پہ اور وہ جنتوں کے بڑے درجات نہیں لینا چاہتا، تو کم از کم ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی تو اذان اس کو جاگتے ہوئے ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کو چاہیے کہ اس اذان کو غور سے سنے اور اس ٹائم دعا کرے اللہ تعالیٰ سے. ہاں اذان کا جواب بھی دے، اور اس کے بعد جو دعا پڑھنا مسنون ہے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، وہ بھی پڑھے، لیکن اذان کے ٹائم دعا لازمی کریں. We shouldn't miss this opportunity. And how negligent are we? گھر میں بیٹھے ہیں، اذان ساتھ مسجد ہو رہی ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، and we never make دعا. And then we are in need of all the du'as, and then we say کہ اللہ دعائیں قبول کر. But we miss these beautiful opportunities. یہ ڈیلی روٹینز ہیں جو ہمیں اختیار کرنی ہے اپنی زندگیوں میں، یہ گولڈن ٹپس ہیں. اور اس کے بعد سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے بعد اگر یعنی وہ جو تم نے اگر مس چلو کر ہی دی ہے، الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، وہ دعا جو اذان اور اقامت کے بیچ میں کی جاتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی، وہ رد کی ہی نہیں جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے فرما رہے ہیں. قالوا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فماذا نقول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ پھر کیا کریں، کیا مانگیں؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ ترمذی کی 3594 نمبر حدیث ہے. تو عافیت کا سوال کرو. اور بھی دعائیں کی جا سکتی ہیں. میں اور آپ
اذان کے بعد چلنگ کر رہے ہیں، موبائل پہ بیٹھے ہیں، یوز کر رہے ہیں موبائل کو، آرام سے اٹھے، لیٹ وضو کیا اور تکبیر اللہ کو مس کر کے پہنچے نماز میں، لا الہ الا اللہ۔ جو شخص مسجد میں جاتا ہے اس کو چاہیے کہ مسجد میں جلدی جائے اور دعائیں کرے۔ جو خاتون گھر میں بیٹھی ہے وہ اذان کے ٹائم پہ بھی اور اذان کے بعد جب تک جماعت نہیں ہو رہی دعائیں کرتی رہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت اوقات ہیں اور ہم کتنے آسانی سے ان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ And we are missing out on such a big opportunity, لا الہ الا اللہ۔ So go masjid early اور سسٹرز کے لیے make dua in the house۔ اور ایک اور اپرچونٹی اس کے بعد جب ہم نماز شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں ہم اپنی سب سے خوبصورت اور اپنی جو ماتھا ہے، جو آنریبل چیز ہے جس کو ہم جھکنے نہیں دیتے لوگوں کے سامنے، ہم اللہ کے سامنے زمین پہ لگا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء۔ سب سے محبوب چیز جو اپنے رب کو ہے وہ کیا ہے؟ یا جب سب سے قریب انسان اپنے رب پہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو اللہ کی فرمایا فاکثر الدعاء، کثرت سے دعا کرو، اور ہم 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، 8 دفعہ، 10 دفعہ، ایون اور جتنے دفعہ پڑھیں، لیکن بس سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی 482 نمبر حدیث ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے دعائیں کریں، چاہے وہ قرآنک دعائیں ہیں یا وہ احادیث میں آتی ہیں۔ قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا لیکن قرآنک دعائیں ہم کر سکتے ہیں، شیخ عثیمین رحمۃ اللہ کا فتویٰ ہے۔ تو دعا کریے، مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ